खुदावंद यीशु मसीह के प्यारो, खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ों, आज इस वक्त हम पाम संडे के लिहाज से, जैसे कि अक्सर इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया जाता है, खुदावंद के कलाम में से तालीम पाने की जिसारत करेंगे। और आइए, इससे पहले कि मैं आपके सामने किताब मुक़द्दस में से इस वाक़या की जो बहुत मशहूर व मारूफ़ है तशरीह करूं, हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने दिल खुदा के हुजूर उंडे लेंगे। ऐ अज़ीज़ खुदावंद खुदा, तेरे हुजूर अपने सर सिर्फ नहीं झुकाते बल्कि दिल भी तेरे कदमों में रखते हैं। और आज जो कुछ किताब मुक़द्दस में से तेरे शाहाना फ़ातिहाना दाखिले के बारे में कहा जाए, वो हमारे दिल पर नक्श हो जाए, और जो कुछ तू सिखाना चाहता है सीखें, और जैसे तू चाहता है वैसे ज़िंदगी गुजारें। JCTV को और आए खुदावंद इसके मैनेजिंग डायरेक्टर को और सारे टीम को अपने जलाल के लिए मेहरबानी फरमा के इस्तेमाल करता रहे। तेरे कुदूसो जलील नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। तो आइए, खुदावंद यीशु के प्यारो, इस सिलसिले में जब खुदावंद यीशु मसीह शाहाना फ़ातिहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ, हम मुक़द्दस मत्ती की मार्फत पाक इंजील और उसके 21वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक तिलावत सुने। ज़रा मेहरबानी से जिनके पास किताब मुक़द्दस मौजूद है निकाल लें। और 21वें बाब की पहली आयत इस तरह से शुरू होती है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह आता है, तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, और मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। किताब मुक़द्दस की तिलावत पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद यीशु के प्यारो, आप जो मुझ नाचीज़ के भी अज़ीज़ हैं, इस वक्त हमने किताब मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के शाहाना फ़ातिहाना दाखिले के बारे में तिलावत की है। इसके अलावा मुक़द्दस मरकस 11वें बाब की पहली 18 आयत, मुक़द्दस लूका 19वें बाब की 29वें से 46वीं आयत, और मुक़द्दस यूहन्ना 12वें बाब की 12वीं आयत से 19वीं आयत तक, गोया के चारों मुक़द्दस अनाजील में खुदावंद यीशु अल मसीह के शाहाना फ़ातिहाना दाखिले का ज़िक्र हमें मिलता है कि वो यरूशलेम में किस तरह फ़ातिहाना तौर पर दाखिल हुआ। उसने इब्लीस पर फतह पाई जब वो बेआबान में था, और उसने बीमारियों को दूर किया लोगों से, और उसने बड़े बड़े मुजज़ात किए, और उसने मुर्दों को ज़िंदा किया, मौत पर
इबलीस पर, बीमारियों पर फतह पाके, और क्वांटिटी रोटियां 5 लेके 2 मछलियां, किस तरह उसने शेर और आसूदा किया, और अभी फिर वो मौत पर, कब्र पर और जहन्नम पर फतह पाने के लिए हालेलुया यरूशलेम में दाखिल हुआ था। और ज़रा थोड़ी देर के लिए इसके तनाजुर को देखें। इससे पहले यीशु जी ने क्या किया? मुक़द्दस मत्ती 20वें बाब में उसने 2 अंधों को बीना किया, और मुक़द्दस मरकस 10वें बाब में तूतमाई का बेटा बरतुलमाई जो अंधा फ़कीर था, वो भी जब यीशु से टकरा हुआ तो फिल फौर बीना हो गया। हालेलुया। और मुक़द्दस लूका 21वां बाब 43वीं आयत में भी जब वो यरीहो के नज़दीक आया तो अंधे को शिफा दी। और मुक़द्दस यूहन्ना 11वें बाब की 44 आयत में उसने लाज़र जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, फरमाया ए लाज़र कब्र में से निकला, और वो कफन समेत कब्र में से निकल आया। फिर यीशु जी ने कहा, ज़ब्दी के बेटों की माँ जब यीशु के पास आई हैं कि मेरे बेटों को एक को दाएं बिठा दे, एक को बाएं बिठा दे, तो खुदावंद यीशु ने फरमाया इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि खिदमत करे। और फिर खुदा एक और वाक़या है कि बैतनिया की मरियम कहते हैं, मिरियम इस असल तलफ़्फ़ुज़ है, बैतनिया की मिरियम जो लाज़र की बहन है, उसने खुदावंद यीशु मसीह के पाँव पर इतर डाला है। ये सारा कुछ वाक़यात जो हैं ये जब हो चुके थे तो यीशु बार बार तालीम दे रहा था कि वो फ़िदिया देने के लिए, जानों का छुटकारा, कीमत चुकाने के लिए, जहन्नम के गज़ब से छुड़ाने के लिए, और अबदी मौत, अबदी जुदाई से छुड़ाने के लिए वो ज़मीन पर आया है। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही हुआ। अब ज़रा इस वाक़या को देखें। लोग खजूरों का अतवार इसे कहते हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ यार खजूरों का अतवार ये क्या यार, चलो, लेकिन ये तो खुदावंद यीशु का दिस इज़ ए विक्टोरियस ट्रायम्फल एंट्री, ये यीशु मसीह का फातिहाना शाहाना दाखिला है। जब हम पीछे देखते हैं सलातीन की किताब में तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के जो तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं, वैसी तस्वीर हमें शाहाना दाखिले की कहाँ मिलती है? सलातीन की किताब में। और वहाँ पर एक याहू बादशाह को जब बादशाह बनाया गया तो उस वक़्त उसको भी लोगों ने किस तरह इस्तकबाल किया, उसकी राह में कपड़े बिछाए और बहुत उसको इसी तरह से इस्तकबाल किया था। याहू बादशाह का इस्तकबाल, और इसको सलातीन की किताब में हम पढ़ते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का भी जो शाहाना दाखिला है उसको जब हम मुक़द्दस लूका के इंजील के 19वें बाब की 37वीं आयत में पढ़ते हैं तो किताब मुक़द्दस में लिखा है, शागिर्दों की एक बड़ी जमात उन मोजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर, मोजज़ों के सबब से खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द एक बड़ी जमात कर रही है, और वो हमदिया गीत गा रहे थे। मुबारक है वो बादशाह, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, यहोवा के नाम से आता है। आसमान पर सुला, आलम बाला पर जलाल। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ी तशरीह करना ज़रूरी है। मेहरबानी फरमाए, जब खुदा को मुबारक कहते हैं, यहोवा को मुबारक कहते हैं, ज़बूर 103, तू आँख है मेरी जान, खुदा मुबारक खुदा है, तो उस वक़्त इसका माना क्या है? इसका मतलब है तेरा बहुत बहुत शुक्रिया।
اب یسوع کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، تیرا بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے شکریہ؟ کثرت کی برکات کے لیے۔ تو نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، اندھوں کو آنکھیں دی، گونگوں کو بولی دی، لنگڑوں کو ٹانگیں بخشی، اور تو نے مردوں کو زندہ کیا۔ کثرت کی برکات۔ اپنا بدن اور خون کھانے اور پینے کے لیے پیش کیا۔ جب 5 روٹیاں 2 مچھلیاں کھلا چکے تھے یسوع، 6 باب میں کہتے ہیں جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے کثرت کی برکات جو مسیح کے وسیلے عوام الناس کو مل رہی تھی، ہر کوئی اسے لطف اٹھا رہا تھا، اس کے باعث وہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ شکریہ، مبارک ہے وہ بادشاہ جو یہوہ کے نام پہ آ رہا ہے۔ اس کا نام یہوہ تھا، خداوند تھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح جب اسے کہا جاتا ہے، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، باپ نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ، تاکہ ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہوہ کا ترجمہ ہے یہ۔ اس کے 5 مطلب ہیں۔ وہ جو عزت کے لائق ہے، وہ جو آقا ہے، وہ جو مالک ہے۔ وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ وہ مالک ہے، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب ہے وہ جو دلہا ہے، ہم دلہن ہیں۔ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور یاد رکھیں، یہوہ کا سب سے بڑا خوبی کیا ہے؟ وہ اپنے لوگوں سے کبھی بھی دور نہیں رہتا، ان کے ساتھ ہو کر ان کے لیے ان کی جگہ کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہوہ کا یہ خاص خوبی ہے، وہ اپنے لوگوں سے دور نہیں رہتا، ان کے لیے ان کی جگہ کام کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ ہی یہ نعرے لگا رہے ہیں، عالم بالا پر خدا کی تمجید، عالم بالا پر آسمان پر صلح۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسانی نیت خدا کی دشمنی ہے۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے انسانی نیت جو ہے، جسمانی نیت، وہ خدا کی دشمنی ہے۔ رومیوں 8واں باب 26ویں آیت، جسم کی نیت خدا کی دشمنی ہے۔ یسوع جدائی کی دیوار کو ہٹا کے باپ سے صلح کرانے آیا تھا۔ ہمارے اندر صلح، ایک دوسرے سے صلح، باہر والوں سے صلح۔ اس لیے آسمان پر صلح، خدا باپ سے صلح، عالم بالا پر جلال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جلال عبرانی میں جو لفظ ہیں کبود، اور اس کے ساتھ شکینہ، اور یونانی میں جو لفظ ہے ڈاکسا۔ اب ڈاکسا کے 4 مطلب ہیں: شان و شوکت، جلال، حضوری خدا کی، اور جسم میں حضوری۔ اور یہی شکینہ کے 4 مطلب ہیں۔ جب کبود کو دیکھتے ہیں تو ایک مطلب کم ہے، اور وہ ہے جسم میں حضوری۔ اور یسوع نے پہلا معجزہ جب کیا تھا تو اس نے اپنا جلال ظاہر کیا، شان و شوکت، نور، حضوری، جسم میں اس کی حضوری۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں عالم بالا پر خدا کی شان و شوکت بڑھوتی ہوتی چلی جائے۔ لہذا جو نعرے شاگرد یسوع کے اور عوام الناس لگا رہی ہیں وہ بہت ہی پرمعانی ہیں۔ آسمان پر صلح، عالم بالا پر شان و شوکت، نور، خدا کی حضوری، خدا کی جسم میں حضوری۔ اور خداوند یسوع کے پیارو، ذرا تھوڑا بھیڑ کا رد عمل بھی دیکھیں کہ یسوع کو دیکھ کر آتے ہوئے گدھی پر سوار ہو کر بھیڑ کیا کر رہی تھی۔ مقدس متی 21 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں توڑ کر اس کے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانہ، ابن داؤد کو ہوزینہ۔ ہوزینہ
ویسے ہم اردو میں ہوشانہ کہتے ہیں، ہوزینہ ہوزینہ ہوزینہ۔ اس کا مطلب کیا ہے ہوشانہ یا ہوزینہ کا؟ اس کا مطلب ہے بچا لے اب خداوند بچا لے۔ کس سے؟ شیطان سے، ابدی موت سے، ابدی جدائی سے، اور رومیوں کے ظلم و تشدد سے۔ بچا لے اب، ہوزینہ ہوزینہ، بچا لے بچا لے بچا لے اے خداوند ابن داؤد کو ہوسینہ۔ وہ یسوع کو کہہ رہے ہیں ابن داؤد کو ہوسینہ کہ تو ہمیں بچا لے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ یہ حصہ جو ہے یہ سلام ہے۔ جتنے لوگ عیدوں پر یروشلم میں آتے تھے تو وہ آنے والوں کو جو زائرین ہوتے تھے اس طرح سے سلام کرتے تھے، مبارک ہے تو جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ مبارک ہے، اس کا کیا مطلب ہے مبارک؟ جب خدا ہمیں مبارک کہتا ہے، جب ہم ایک دوسرے کو مبارک کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے تیرا دل خوشیوں سے بھرا رہے اور تیرے چہرے پر شادمانی ہو۔ واو، پوسنا پیا ہوئے، تیرا دل خوشیوں سے بھرا رہے، تیرے چہرے پر مسکراہٹیں ہوں، اور دوسرا مطلب تجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ سلام تھا ان کا، یروشلم میں رہنے والوں کا۔ جب زائرین دوسرے علاقہ جات سے لوگ عیدوں پر وہاں پر آتے تھے، وہی اس وقت یسوع کے لیے بھی مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اب بھیڑ نے جو استقبالیہ کیا ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے مطلب بتا دیا ہے۔ اب خداوند یسوع کے آنے پر یہی دعا جو خاص تھی، ابن داؤد کو ہوشانہ، بچا لے ہمیں تلوار سے، ظلم سے، تشدد سے، آئے خداوند ہمیں بچا۔ اور فریسیوں کا رد عمل اس وقت کیا تھا؟ ہم نے شاگردوں کے بارے دیکھا، بھیڑ کے بارے میں دیکھا۔ اب فریسی جو آزاد خیال لوگ تھے، جنہوں نے شریعت کی، موسیٰ کی معرفت جو آئی، الٹ پلٹ تشریح کر رکھی تھی، 47 وجوہات تھیں کہ بیوی کو طلاق دے سکتے ہو۔ توبہ توبہ۔ اب وہ ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ یسوع کے پاس آ کر کہتے ہیں انہیں چپ کرا، انہیں چپ کرا۔ اور خداوند یسوع ذرا مہربانی کر کے دیکھے کہ وہاں پر آ کر کہتے ہیں انہیں چپ کرا، اور یسوع نے کہا کہ اگر یہ چپ ہوں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آمین۔ اب یروشلم میں خداوند یسوع ایک سوال ہے کہ کیوں آیا ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، اور مہربانی کر کے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ عہد عتیق کی نبوتوں کی تکمیل کے لیے آیا تھا۔ پیدائش 3:15، عورت کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ پھر اسی کے ساتھ زکریا نبی 9 آیت، سیون کی بیٹی سے کہہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، بلکہ لادو کے بچے پر۔ اور اسی طرح یسایہ نبی کے صحیفے میں یسوع مسیح کی آف اینڈ آن پیش گوئیاں تھیں۔ ان ساری عہد عتیق میں جو پیش گوئیاں مسیح کے بارے میں تھیں، ان کی تکمیل کے لیے خداوند یسوع دنیا میں آیا تھا۔ اور یسوع جی کے پیارو، نہ صرف کلام پاک کی تکمیل کے لیے جو نبیوں نے کہا تھا اس لیے آیا، لیکن جو کچھ اس میں لکھا تھا اس کو پورا کرنے اور جہان کا فدیہ دینے کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا۔ اس نے فرمایا، اس کا رویا بہت خوبصورت، بہت پرمعانی تھا، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کھوئے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہیں۔ تیرا مقام کہاں ہے؟ خداوند یسوع کے پاؤں۔ تیرا مقام کہاں ہے؟ آسمانی باپ کے قدموں میں بیٹھنا۔ اور جو یہاں نہیں بیٹھتے وہ کھو چکے ہوئے ہیں، ان کو واپس آسمانی باپ کے قدموں میں لانے کے لیے یسوع اس دنیا میں آیا، اور ابدی موت اور جہنم کے قہر سے چھڑانے کے لیے یسوع اس دنیا میں آیا۔ اور مقدس متی اسے یوں لکھتے ہیں، 20واں باب 28ویں آیت، چنانچہ ابن آدم
اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیے میں دے۔ فدیے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پیسے دے کے چھڑا لینا، واپس لے لینا۔ خداوند یسوع نے فدیہ کیا دیا؟ اپنی جان دے کے، اپنی جان دے کے اس نے جہنم کے قہر سے ہمیں چھڑایا ہے۔ کس سے چھڑایا ہے؟ آسمانی باپ کے قہر سے چھڑایا ہے۔ سزا آسمانی باپ نے دینی تھی، اور وہی سزا جو مجھے ملنی تھی، جو ہر ایک بے ایمان کے لیے ہے، وہی سزا یسوع نے اپنے اوپر لی۔ اب ذرا مہربانی فرمائیں، اس نے مخلصی کا کام کیا تاکہ چھٹکارا ملے، فدیے کا کام کیا، گناہوں کی معافی کا کام کیا۔ اب ذرا یسوع کا اس کے ساتھ رد عمل دیکھیں کہ یسوع جی نے خود کہا ہے کہ گدھی بلکہ لادو کے بچے کو لے کر آؤ، اور جب وہ یروشلم میں آیا ہے تو وہ رو رہا تھا کہ اے یروشلم، اے یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے پروں میں اپنے بچوں کو لے لیتی ہے، تمہیں بھی اپنے پروں میں لے لوں، لیکن تو نے نہ چاہا۔ پھر اس کے بعد ہیکل میں کبوتر فروش جو تھے وہ کس جگہ یہ کام کر رہے تھے؟ بزنس، غیر قوموں کے لیے ہیکل میں جو عبادت کرنے کی جگہ تھی، کیونکہ یسوع صرف یہودی قوم کے لیے نہیں آیا، وہ پوری دنیا کے گناہوں کے لیے فدیہ اور قربانی دینے کے لیے آیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے خداوند یسوع خدا کا مبارک بیٹا اس زمین پر آیا، اور وہ آخری بار یروشلم میں داخل ہوا ہے تاکہ صلیب پر جان کا کفارہ، ہماری جانوں کے لیے کفارہ ادا کرے، فدیہ دے، مخلصی کا کام کرے۔ اس لیے آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر کریں کہ وہ تیری جگہ، میری جگہ وہ مصلوب ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارو، آئیں، مہربانی کر کے میری درخواست ہے، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے دل خداوند کے قدموں میں رکھیں، اور ہمیشہ ہم نے یہی کرنا ہے، اپنے دل، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں رکھنا ہے، اور ہم درخواست کریں اے خداوند تیرے کفارے کے لیے، مخلصی کو اس بڑے کام کے لیے کہ تو نے جان کا نذرانہ، پاک لہو دے دیا ہے باپ کو ہماری چھٹکارے کے لیے، جہنم کے غضب سے بچانے کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو شاہانہ طور پر یروشلم میں آیا تاکہ نجات کے کام کو تکمیل ملے۔ فضل بخش کہ ہم تجھ سے چمٹے رہیں، لپٹے رہیں، تیرے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اور خوشی کے ساتھ مبارک ہفتہ اور گڈ فرائیڈے خاص کر، اور عید قیامت المسیح کو اسی طرح ایمانی حالت میں ہم سچ مچ تیرے حضور عیدوں کو منائیں، پیارے یسوع کے پیارے نام میں، آمین۔